بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ سلطان الملک ناصر صلاح الدین یوسف اول امیر انجم الدین ایوب کا بیٹا 532 ہجری 1138 عیسوی کو تکریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب شیر کو مصر کے خلاف اپنی پہلی مہم میں ان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شیر کو نے صلاح الدین کو حکم دیا کہ وہ بلیس اور اس ضلع کا محاصرہ کر کے وہاں سے خراج وصول کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ شاور نے اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا پا کر شاہ اموری کو امداد کے لیے مدعو کیا۔ چنانچہ شیر کو اور صلاح الدین بلبس میں قلعہ بند ہونے پر مجبور ہو گئے۔ دونوں نے اس پامردی سے مدافعت کی کہ شاور اور شاہ اموری اسے سر نہ کر سکے۔ 560 عیسوی کے آغاز میں شیر کو صلاح الدین کے ہمراہ اپنی فوجوں کو صحیح سالم لے کر شام پہنچ گیا۔ اس جنگ کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ نور الدین اور اس کے ساتھیوں کو مصر، اس کی دولت اور اس کی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ شیر کو کے دل میں اس فتح کرنے اور اس میں آباد ہونے کا شوق پیدا ہوا، لیکن صلیبی جنگوں کے باعث نور الدین اپنی فوج کو نشتر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ 3 سال بعد شاور نے اموری سے ایک نیا معاہدہ کر لیا اور شیر کو دوبارہ مصر پر چڑھائی کرنے کا حکم ہوا۔ اس نے پھر صلاح الدین کو اپنے ساتھ لیا۔ شیر کو جب قاہرہ پہنچا تو لوگوں نے نجات دہندہ کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا، مگر شاور اس کے خلاف ہی رہا۔ اس نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک ضیافت کے موقع پر قید کرنے کی سازش کی، لیکن انہیں اس کا علم ہو گیا۔ صلاح الدین نے شاور سے بدلہ لینے کی ٹھانی اور ایک دن جب شاور گھوڑے پر تنہا سواری کر رہا تھا، صلاح الدین نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ خلیفہ کو اپنے ظالم وزیر سے نجات حاصل کر کے خوشی ہوئی۔ اس نے شیر کو اپنا وزیر مقرر کر دیا، لیکن 2 مہینے بعد شیر کا انتقال ہو گیا تو خلیفہ نے صلاح الدین کی نیک فطرت کے باعث اور اپنے خط میں الملک ناصر کا خطاب دے کر اس کو وزیر مقرر کر دیا، اور سیاہ فام محافظین محل میں سازشوں میں لگے رہے۔ فرنگیوں کو صلاح الدین کی حکومت ایک آنکھ نہ باتی تھی اور بجا طور پر ان کو یروشلم کے لیے ایک خطرہ خیال کرتے تھے۔ انہوں نے فرانس، جرمنی، انگلستان، بور نکلی شہنشاہ اور پاپائے روم کی طرف فوری مدد کے لیے ایلیچی روانہ کر دیے، اور وہ قسطنطنیہ کی طرف سے ایک فوجی اور جنوبی اطالیہ کی طرف سے ایک امدادی فوج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ صلاح الدین نور الدین سے مدد کے خواہاں ہوئے اور یہ درخواست بھی کی کہ وہ کمک ان کے والد کے زیر کمان بھیجی جائے۔ جو ہی فوج کو رسد کی کمی کی وقت پیش آنا شروع ہو گئی اور اموری کو اپنی مکمل فتح کے متعلق شبہ ہو گیا، اس لیے اس نے صلاح الدین سے گفتگو کرنے اور ایک معقول رقم کے عوض مصالحت کر لینا زیادہ قرین مصلحت خیال کیا۔ اگلے سال صلاح الدین نے فلسطین پر یلغار کر کے رملہ اور اشکلان تک پیش قدمی کر لی۔ اس سال وہ ایلیتا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرے سال انہوں نے خطبہ جمعہ میں فاطمی خلیفہ کے نام کی جگہ عباسی خلیفہ کے نام کا اجرا کر کے نور الدین کی دیرینہ خواہش پوری کر دی۔ اس کے بہت جلد بعد خلیفہ الاعظم فوت ہو گیا۔ نور الدین صلیبی فوجوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر چکا تھا کہ اچانک دمشق میں ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا اور چند دن بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ صلاح الدین نے نور الدین کے کمسن بیٹے الملک صالح اسماعیل کو بادشاہ تسلیم کر لیا اور خود صقلیہ کے نارمنوں سے لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ صلاح الدین کو اس لڑائی میں بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ نور الدین بھی وفات پا چکا تھا، لہذا صلاح الدین بلا خوف و خطر اختیارات کے مالک
تھے اور اپنی تمام تر توجہ اپنے نصب العین یعنی صلیبیوں کے خلاف جنگ میں صرف کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے کام کی ابتدا شام سے کی۔ شام کے حالات مخدوش تھے اور مسلمانوں کا کوئی صحیح رہنما نہ تھا۔ ان حالات میں صلاح الدین یہ سوچنے پر حق بجانب تھے کہ وہ شام میں اقتدار حاصل کر لیں۔ انہوں نے حلب پر صالح اسماعیل کا قبضہ رہنے دیا جو کہ ان کو بے ضرر معلوم ہوتا تھا، اور حمص، حماتہ اور الب کے جو بغیر لڑائی کے ہی فتح ہو گئے تھے اپنے عزیزوں کو جاگیر کے طور پر دے دیے۔ پھر خلیفہ نے ان کو مصر، سوڈان، فلسطین اور وسطی شام کی حکومت 553 ہجری میں وہ فوج کے ساتھ فلسطین آئے اور غزہ اور اسکلان کے علاقے ویران کر دیے۔ بالڈون چہارم کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، لیکن صلاح الدین کی نمایاں برتری کے پیش نظر اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس نے ارد گرد کے صلیبی جنگ آزماؤں کو اکٹھا کیا اور پھر جنگ میں آدم کا رملہ کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور عیسائیوں کا پلہ بھاری رہا۔ 576 ہجری 1180 عیسوی میں بالڈون اور صلاح الدین کے درمیان 2 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا۔ صلاح الدین مسلم علاقوں میں بلا شرکت گہر قبضہ حاصل کرنے میں کوشاں رہے۔ انہوں نے چند سال شام کا باقی علاقہ فتح کرنے اور عراق پر اقتدار حاصل کرنے میں صرف کیے۔ 579 ہجری 1183 عیسوی میں صلاح الدین اور بالڈون پنجم کے درمیان 4 برس کے لیے ایک صلح نامہ طے ہو گیا۔ جلد ہی بالڈون پنجم فوت ہو گیا اور بدامنی پھیل گئی۔ نمائندے دشمنوں نے اس صلاح الدین پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اسے شکست فاش ہوئی اور بادشاہ اور اس کے امراء کثیر تعداد میں گرفتار کر لیے گئے۔ صلاح الدین نے بادشاہ کا دوستانہ استقبال کیا اور اس کا قلعہ تبریہ پر قبضہ ہو گیا۔ جس طرح جنگ قرون حماتہ کے بعد انہیں شام کی حکمرانی مل گئی تھی، اس طرح حطین کی جنگ کے بعد ان کا فلسطین اور یروشلم پر قبضہ ہو گیا۔ صلاح الدین نے اعلان کیا کہ 40 دن کے اندر عیسائی شہر سے نکل سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 1 دینار توان جنگ ادا کر دیں۔ بہت سے لوگوں کو انہوں نے ظرفیہ کے لیے بغیر چھوڑ دیا۔ 10,000 افراد کا فدیہ خود ادا کیا، لیکن پول سلطان کی عظمت اور اعلیٰ ظرفی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا کہ کسی عیسائی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ کعبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی کو بحال کر دیا گیا۔ یروشلم کی فتح کا جشن منانے میں پوری اسلامی دنیا شریک تھی۔ فلسطین کا بیشتر حصہ صلاح الدین کی حکمرانی میں اسلام کے پرچم تلے آ چکا تھا۔ اسے ان کا نمایاں نصب العین خلافت فاطمیہ کا خاتمہ اور عیسائیوں سے فیصلہ کن جنگ تھا، جن کی جنگی اقدام سے مشرقی وسطی کا امن و امان خطرے میں پڑ گیا تھا اور حج کا راستہ بھی محفوظ نہ رہا تھا۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ان کے حصول میں کامیاب رہے۔ صلاح الدین کو اپنی باقی زندگی کے کچھ مہینے امن و عافیت سے گزارنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے یروشلم کو مستحکم کیا اور اطمینان سے دمشق کی طرف چلے گئے، جہاں لوگوں نے دھوم دھام سے ان کا استقبال کیا۔ سفر 579 ہجری 1193 میں وہ بیمار ہوئے اور 14 دن 55 برس کی عمر میں فوت ہو گئے۔ ان کے اعزاز و اقارب ان کے شدائی تھے۔ ان کا اقتدار ان کی صلاحیت، رحم دلی، خدا ترسی، عفو درگزر اور بردباری میں مضمر تھا۔ وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر عمل پیرا تھے۔ صلاح الدین اپنی رعایا میں محترم اور مقبول تھے۔ یورپ میں انہیں بہادری کا نمونہ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی بلا وجہ سختی کا اظہار نہیں کیا۔ صلاح الدین کا نام آج بھی اسلامی دنیا میں احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خون میں زندگی کی لہر دوڑاتا ہے۔ ان کے لیے سلطان کی شخصیت روشنی اور ہدایت کا مینار رہی ہے۔ وہ علوم دینیا کے دلدار، علماء کے سرپرست اور تعمیرات کے شائق تھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔